ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ ریٹائرڈ لوگ اور ینگر لاٹ جو ہیں وہ بڑے پرو عمران ہیں. جی. باجوہ صاحب نے جا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اینٹی عمران نہیں ہیں, مگر جو کانسیکوینسز تھے عمران خان صاحب جو حرکتیں کر رہے تھے اس کے ساتھ پاکستان اور ہم سب کمزور ہو رہے تھے, اس لیے ہماری مجبوری تھی کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے اس سے. جی. جو اس کے کانسیکوینسز تھے نا عمران خان صاحب کے ایکشنز کے, سولو فلائٹ پہ تھے, بہت کچھ کر رہے تھے نا, سارا کچھ نقصان ہو رہا تھا نا. معیشت کا نقصان ہو گیا, سیاست کا نقصان ہو گیا, آئین کا نقصان ہو گیا, فارن ریلیشنز کا نقصان ہو گیا, کیا نہیں ہوا. اور پھر آرمی کے ساتھ ٹینشن ہو گئی اور آرمی کو گالی بھی دلوا دی جس طریقے سے گالی پڑی ہے, اور تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے اب بات آئی, میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ دو چیزیں, کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ کسی کنٹروورشل جنرل کو اب نہ لگایا جائے آرمی چیف. اوکے. باجوہ صاحب خود کنٹروورشل ہو گئے ہیں, اس لیے میں گھر جا رہا ہوں. ریٹائرڈ ہوئے گھر, انہوں نے اناؤنس کر دیا. جی. اب ان کی نیت کے اوپر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے. پہلے یہ شک تھا جو بات پھیلائی, یہ آپ نے پروگرام میں باقاعدہ طور پر بتائی تھی. جی. تو انہوں نے اب کلیئر کر دی کہ بھئی میں نہ ایکسٹینشن چاہتا تھا, نہ ہی میں مانگوں گا, اور اگر مجھے ملتی ہے تو میں نہیں لوں گا. جی. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا. اب یہ ریکارڈ ہو گیا نا, اب تو اس کے اوپر ہوا یو ٹرن نہیں ہو سکتا. تو اب آئی بات آگے کہ اگر جنرل صاحب نے اپنے بارے میں یہ کہہ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے جو خود کنٹروورشل ہو گئے اور بھی ایک دو جنرلز جو کنٹروورشل ہیں. جی. اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ دے شوڈ بی آؤٹ آف دا رننگ. ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر کوئی کنٹروورشل جنرل کو لے کے آتے ہیں تو پھر یہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ پھر سیاسی ہو گئے, حالانکہ وہ غیر سیاسی ہوئے تھے. جی. تو اس لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو آرمی ہائی کمانڈ ہے نا اس وقت, ہائی کمانڈ کے اندر 4 5 6 7 لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر بولتے ہیں, جن کی ویوز ہوتی ہیں, جن کی اہمیت ہوتی ہے. میجورٹی جو ہے وہ ہلکا سا بولتے ہیں, ہلکے سے چپ ہی رہتے ہیں لیفٹیننٹ جنرلز. اب 22-23 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں, اور جب یہ میٹنگز ہوتی ہیں تو اس کے اندر پھر بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق اس وقت جو میجورٹی ہے دے آر ان فیور آف نیوٹرلٹی, ان فیور آف نیوٹرلٹی, اے پولیٹیکل رول. اور میرا خیال ہے اس میجورٹی کے اندر ایک کور گروپ ہے جو اس وقت بڑی اہم پوزیشنز میں ہے, جنہوں نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ جی ہم میں سے کوئی بھی کنٹروورشل نہیں ہے. تو ایسے ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو کسی کنٹروورشل جنرل کو نہ بننے دیں, بیکاز ہمارے ساتھ پھر اندر پھوٹ پڑ جائے گی. سینیورٹی بھی ہے اس گروپ کے اندر, ہم میں سے ایک کسی کو جس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے اللہ خیر صلی اللہ, ہم سب تسلیم کر لیں گے, اور اس کے ساتھ ایک کنٹینیوٹی رہے گی آرمی کے اندر, اور اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. اور ہم نے یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ کس کو ریکمینڈ کریں گے. بیکاز ڈونٹ فرگیٹ وہ جو نوٹ جاتا ہے ٹو دا پرائم منسٹر وہ منسٹری آف ڈیفینس سے جاتا ہے. منسٹری آف ڈیفینس GHQ کو کنسلٹ کرتی ہے کہ ہمیں 2-3 نام دے دیجئے یا 5 نام دے دیجئے. تو وہ GHQ اپنی کنسیڈریشن سامنے رکھ کے آؤٹ گوئنگ چیف جو ہے وہ دے دیتا ہے 3 نام. تو اب بات یہ ہے کہ اب کون سے 3 نام جنرل باجوہ پٹ اپ کریں گے, اور وہ اس سٹیج پہ جب کہ دیکھنا پڑے گا پرائم منسٹر کون بیٹھا ہے اور کون نہیں بیٹھا. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آگے جو حالات آ رہے ہیں دے آر ویری ویری ڈیفیکلٹ, ڈینجرس اینڈ انٹرسٹنگ.